السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. محترم سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ القیامہ کی تفسیر پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہم پچھلی سورتوں کا آغاز کرتے ہیں کہ سورت کا نام وہ مکی ہے یا مدنی ہے، اور اسی طرح اس کا جو مرکزی عنوان ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو سورۃ القیامہ، یہ تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں رہتے وقت یہ نازل ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال اور پھر مدینہ طیبہ میں 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزارے۔ مکے میں 13 سال جو صورتیں، جو آیتیں نازل ہوتی رہیں، انہیں ہم مکی صورت یا مکی آیتیں کہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوتی ہیں انہیں ہم مدنی صورت کہتے ہیں۔ تو نام کے اعتبار سے یا لفظ کے اعتبار سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا تعلق مکان سے ہے، جگہ سے ہے، پلیس سے ہے، لیکن ایسی بات نہیں۔ اس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کرنے سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئیں وہ تمام کی تمام مکی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور جن کی تعداد تقریباً 86 بتائی جاتی ہے۔ ہاں، بعض صورتوں کے تعلق سے اختلاف ہو سکتا ہے مفسرین کا، یا ایک سے دو رائے ہو سکتی ہے۔ اور مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد جو صورتیں یا ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں کہلائی جاتی ہیں، جن کی تعداد 28 بتائی جاتی ہے، 28 بتائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی مکمل جو آیتیں ہیں وہ 286 ہیں۔ ابتدائی جو نمبرز ہیں 28 یہ مدنی صورتوں کے ہیں، اور 86 یہ مکی صورتوں کی تعداد ہے۔ یاد رکھنے کے اعتبار سے یہ بڑا آسان ہے اس طرح جو ہے یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو سورۃ القیامہ یہ مکی صورت ہے، اور امام ابن عطیہ، ابن الجوزی، امام بقائی رحمہم اللہ جمیعا نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ یہ مکی صورت ہے، مکے میں جو ہے نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی۔ اس صورت کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ اس صورت کے نام سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس صورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ القیامہ، قیامت کی صورت، سورۃ القیامہ۔ تو اس صورت کے اندر قیامت کی ہولناکیاں اور قیامت کے بعض مناظر کو ذکر کیا گیا ہے، اور قیامت پر بعض دلائل بھی اللہ رب العالمین نے پیش کیے ہیں کہ یقینی طور پر آخرت کا دن، قیامت کا دن آنے والا ہے۔ انسان ہو سکتا ہے تعجب کرے، انسان ہو سکتا ہے اس کا انکار کرے، لیکن یہ دن یقینی طور پر آنے والا ہے، اور یقینی طور پر انسان کو اس کے اعمال کے حساب سے اس دن، قیامت کے دن،
आखिरत में जजा और सजा मिलेगी। अच्छे काम होंगे, अच्छे आमाल होंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतरीन बदला अता फरमाएगा। और अगर आमाल बुरे होंगे, कुफ्र किया होगा, अल्लाह और उसके रसूल का इनकार किया होगा, या क़यामत के दिन पर उसे ईमान नहीं होगा, तो यकीनी तौर पर उसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। ठीक है। तो सूरत का नाम सूरतुल क़ियामा है, कोई और इसका नाम नहीं है। इब्तिदा में ही जो है ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा ये लफ्ज आया, लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन, लिहाजा इसी से जो है इसका नाम रख दिया गया सूरतुल क़ियामा। और ये सूरत मक्की है। और इसका जो बुनियादी जो मकसद है या जो मौजू है, जो उन्वान है, जो टॉपिक है, जो मेन थीम जो इसकी है, वो वस्फ़ यौमिल क़ियामा, क़यामत के औसाफ को बयान किया गया है, क़यामत की हौलनाकियों को इसके अंदर जो है बयान किया गया है। और क़यामत के दिन लोगों की मुख्तलिफ जो हालतें होंगी, नेक लोगों की क्या हालत होगी, बुरे लोगों की क्या हालत होगी, वो भी इसके अंदर जो है बयान किया गया है। चलिए हम इब्तिदा करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामह। नहीं, मैं कयामत के दिन की कसम खाता हूं, और नहीं मैं बहुत मलामत करने वाले नफ्स की कसम खाता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर दो चीजों की कसम खाई। एक तो कयामत के दिन की अल्लाह ताला ने कसम खाई है, और दूसरा मलामत करने वाले नफ्स, मलामत करने वाले सोल की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खाई है। किस बात पर कसम खाई जा रही है? कयामत के वकू होने पर कसम खाई जा रही है कि कयामत यकीनी तौर पर वाक़े होगी, कयामत यकीनी तौर पर आएगी, आखिरत का दिन यकीनी तौर पर बर्पा होगा। इस बात पर कसम खाई जा रही है। और किस चीज की अल्लाह ताला ने कसम खाई? कयामत के दिन ही की अल्लाह ताला ने कसम खाई। इसीलिए अब्दुर्रहमान असादी रहमहुल्लाह ने कहा, अल मुक़समु बिही फी हाज़ल मौदिअ हुवल मुक़समु अलैहि व हुवल बअस बअदल मौत। अल्लाह ताला ने जिस चीज की यहां पर कसम खाई है, दरअसल ये वही चीज है जिसको अल्लाह ताला साबित करना चाहते हैं। अल्लाह ताला किस चीज को साबित करना चाहते हैं? जी जवाब दीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन किस चीज को साबित करना चाहते हैं? इस सूरत के अंदर किस चीज को साबित करना अल्लाह ताला चाहते हैं? कयामत के दिन को अल्लाह ताला साबित करना चाहते हैं कि कयामत का दिन यकीनी है, वो दिन आना बिल्कुल यकीनी है, उसके अंदर किसी को कोई शक, कोई शुबा नहीं होना चाहिए। और अल्लाह ताला ने कसम किस चीज की खाई यहां पर? खुद कयामत की अल्लाह ताला ने कसम खाई। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह, हरगिज नहीं, यानी ये जैसा कह रहे हैं कि कयामत नहीं आएगी, इंसान मर जाएगा, बोसीदा हड्डियां हो जाएंगी, तो वो कैसे दोबारा उठाया जाएगा, कैसे दोबारा उससे सवाल जवाब होगा, ये नहीं हो सकता, ऐसा कहने वाले ने कहा। तो उसे कहा जा रहा है कि ला, ऐसी हरगिज बात नहीं है। उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, मैं इस बात पर कयामत की कसम खाता हूं कि कयामत वाक़ई होगी। इसी तरह नफ्स लव्वामा की भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर कसम खाई। नफ्स की, सोल की तीन किस्में जो है बताई जाती हैं कुरान मजीद के अंदर, इन तीनों का हमें जिक्र मिलता है। नफ्स की तीन किस्में हैं, और कुरान मजीद के अंदर इन तीनों का जिक्र हमें मिलता है। क्या आप लोग बता सकते हैं वो कौन कौन से नफ्स हैं? यहाँ पर एक नफ्स का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। जी, एक नफ्स का नाम है नफ्स अम्मारा। ठीक है, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो ये तीन तरीके के या तीन नफ्स हैं या तीन सोल हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद के अंदर आया है। नफ्स अम्मारा, नफ्स अम्मारा, अमारा का मतलब है हुक्म देना। जो नफ्स इंसान को हमेशा बुराई की तरफ धकेलता है,
ہمیشہ برائی کی طرف انسان کو ابھارتا ہے، ہمیشہ جو ہے گناہوں کی طرف، کفر کی طرف، شرک کی طرف، بدعت کی طرف، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف جو نفس انسان کو لے جاتا ہے اسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ یوسف میں اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً انسان کا جو نفس ہے وہ بہت ہی زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے۔ انسان کا جو نفس ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 53، بلکہ 13واں پارہ جو سٹارٹ ہو رہا ہے وہ اسی سے ہو رہا ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا کہ میرا نفس بہت اچھا ہے، بہت پاک ہے، میں ایسا بیان نہیں کرتا۔ بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، تو یہ ایک نفس ہے جو برائی پر ابھارتے رہتا ہے۔ دوسرا جو نفس ہے نفس لوامہ ہے، جس کا ذکر یہاں پر سورۃ القیامہ آیت نمبر 2 میں ہوا ہے۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، وہ نفس جو ملامت کرتا ہے۔ نفس لوامہ وہ نفس جو ملامت کرتا ہے، یعنی ٹوکتا ہے ملامت کرتا ہے۔ انسان جب غلطی کرتا ہے یا جو اسے نہیں کرنا چاہیے وہ کر بیٹھتا ہے تو یہ نفس جو ہے اس کے تعلق سے اسے ٹوکتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ انسان کو جو ہے ٹوکتا ہے، لوام ہے، یعنی ملامت کرنے والا، ٹوکنے والا، ملامت کرنے والا۔ اس کا ذکر یہاں پر سورۃ القیامہ آیت نمبر 2 میں ہوا ہے۔ مفسرین کے سلسلے میں مختلف رائے ہے، اس آیت کے سلسلے میں بتا رہا ہوں میں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے مومن کا نفس ہے، مومن کا نفس ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد جو ہے کافر کا نفس ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، یہ عام نفس ہے، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو، یہاں پر عام گفتگو ہو رہی ہے۔ اور عبد الرحمن سعدی رحمہ اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں پر جو سول مراد ہے، جو نفس مراد ہے، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ملامت کرنے والا ہے، یہ جنرل سول ہے، یہ عام سول ہے۔ وہ مومن کی بھی ہو سکتی ہے اور کافر کی بھی ہو سکتی ہے، وہ مومن کی بھی ہو سکتی ہے اور کافر کی بھی ہو سکتی ہے۔ مومن بھی جب اس دنیا سے جب وہ رخصت ہونے والا ہوگا، اس دنیا سے وہ رخصت ہونے والا ہوگا، یا اسی طرح جب وہ کوئی برا کام کرتا ہوگا، برائی اگر اس سے ہو جاتی ہوگی یا گناہ کا کام ہو جاتا ہوگا، تو اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں یہ نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی، تمہیں یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو مومن کا نفس بھی یقینی طور پر جو ہے مومن کو ملامت کرنے والا ہے، اسے ٹوکنے والا ہے، اسے آگاہ کرنے والا ہے۔ یا ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن جب جو ہے وہ دیکھے گا، جب تمام فیصلے ہوں گے، تو مومن کا نفس اس بات سے بھی انسان کو ٹوک رہا ہوگا کہ تم اور بھی اچھا کر سکتے تھے، تم اور بھی اچھی نیکیاں کر سکتے تھے، تم اور بھی محنت کر سکتے تھے، عبادت کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر تم اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے تم اور بھی بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن تم نے نہیں کیا۔ تو گویا کہ مومن کا نفس بھی ملامت کرتا ہے۔ اور اس سے مراد کافر کا نفس بھی ہو سکتا ہے کہ کافر کا نفس تو یقینی طور پر ملامت کرنے والا ہے۔ جب انسان کی موت واقع ہو جائے گی یا موت کا منظر قریب آ جائے گا، جیسا کہ آگے یہاں پر موت کا منظر ایک جو ہے اللہ اکبر ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے، تو جب وہ معاملہ ہوگا تو اس کافر کا نفس اسے جو ہے ملامت کر رہا ہوگا کہ اس دن کے لیے تو نے تیاری کیوں نہیں کی، کیوں تو نے اللہ پر ایمان نہیں لایا، کیوں تو نے آخرت کے دن پر ایمان نہیں لایا، تو کیوں نافرمانی کرتا رہا۔ اس طرح جو ہے ملامت کرے گا کافر کا نفس۔ تو یہاں پر جو نفس مراد ہے وہ جنرل نفس ہے، چاہے وہ مومن کا بھی ہو سکتا ہے، کافر کا بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ وہ نفس ہے جو ملامت کرتا ہے، جو ٹوکتا ہے، جھنجھوڑتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا کیوں ہوا، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا جو نفس ہے وہ مومن کا نفس ہے
جس کا ذکر سورۃ الفجر کے آخر آیتوں کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ مومن کا نفس ہے جو مطمئن ہوتا ہے. مطمئن ہوتا ہے کس پر؟ کس سے مطمئن ہوتا ہے؟ معجم طبرانی وغیرہ کی روایتوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے اندر دعا بھی ہے اور نصیحت بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ، اے اللہ مجھے ایسا نفس عطا فرما جو تجھ سے مطمئن ہو، جو تجھ سے راضی ہو. ہاں، تقنع بعطائک وترضى بقضائک، جو کچھ تو اسے دے اس پر وہ راضی ہو جائے، جو بھی ملے جتنا بھی ملے اس پر وہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر کے فیصلوں سے وہ راضی ہو جائے. ایسا نفس اے اللہ تو مجھے عطا فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. تو یہ جہاں دعا ہے وہیں پر نصیحت بھی ہے، اور ہمیں ہمارے سامنے جو ہے نفس مطمئنہ کی صفت بھی معلوم ہوئی. یہ نفس مطمئنہ وہ ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے، جو بھی اسے ملے اس پر وہ خوش رہتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر کے فیصلے ہوتے ہیں اس پر بھی وہ راضی ہوتا ہے، اس پر بھی وہ راضی ہوتا ہے. اعتراض کرنے والا، شکوے شکایتیں کرنے والا نہیں ہوتا ہے. تو یہ نفس کی، جی ہاں، یہ نفس کی جو ہے تینوں قسمیں ہیں. نفس مطمئنہ یہ مومن کا نفس ہے، نفس لوامہ یہ دونوں کا ہو سکتا ہے، اور نفس امارہ یہ عام طور پر جو ہے کافروں کا، منافقوں کا نفس ہوتا ہے، جو ہمیشہ انسان کو برائیوں کی طرف جو ہے ڈھکیلتے رہتا ہے، برائیوں کے اوپر جو ہے ابھارتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر قیامت کی قسم کھائی اور ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھائی، سول کی قسم کھائی. اور کس بات پر قسم کھائی؟ کہ آخرت کا جو دن ہے، قیامت کا جو دن ہے، وہ بالکل ہو کر رہے گا، وہ بالکل آ کر رہے گا. ٹھیک ہے، ان دونوں آیتوں میں جس بات پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے وہ یہ ہے کہ اے کافروں، تم ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تم سے ضرور تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور ضرور تمہیں سزا ملے گی، اور ضرور تمہیں سزا دی جائے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ. کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ہڈیوں کو پھر سے دوبارہ ہم جمع نہیں کر سکتے ہیں؟ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، کیوں نہیں، کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس حال میں کہ ہم قادر ہیں، ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں، ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ ان کی ہڈیوں کو اس طرح جمع کیے کہ اس کی انگلیوں کے پور درست کر کے بنا دیں، ہم اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں. نہ صرف ہڈیوں کو ہم جو ہے جمع کر سکتے ہیں، بلکہ انسان کی انگلیوں کی انسان کی انگلیوں کی جو پور ہے، ٹھیک ہے، فنگر ٹپس جو ہے انسان کی، ہم اسے بھی درست کر دیں گے، اسے بھی ٹھیک کر دیں گے. ہم اس بات پر قادر ہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں. دراصل انسان کو، یا خاص طور سے کفار و مشرکین کو، اس بات پر ہمیشہ جو ہے تعجب ہوتا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے، ہاں، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، ہمارا جسم پورا مٹی میں مل جائے گا، ہاں، ہماری ہڈیاں جو ہے بالکل بوسیدہ ہو جائیں گی، تو کیا اللہ رب العالمین دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا؟ کیا ان کو اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کر کر ہمارے سامنے پیش کرے گا؟ انسان جو ہے اس کے تعلق سے تعجب کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے جواب دیا، جیسا کہ ہم سورہ یاسین کی آخری آیتوں میں اسے پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ یاسین آیت نمبر 78 سے پڑھتے جائیے، یا 77 سے پڑھیے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین. کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر یکا یک وہ سری جھگڑالو بن بیٹھا ہے، وہ جھگڑنے لگتا ہے. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه،
اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی اصل پیدائش کو وہ بھول گیا۔ قال من یحیی العظام وهي رمیم، اس انسان نے ہمارے سامنے گویا کہ ایک چیلنج پیش کیا اور یہ کہا کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ بتایا جاتا ہے روایتوں کے اندر کہ بعض کفار مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے بوسیدہ ہڈی جو بالکل جو ہے قریب تھا کہ وہ پاؤڈر میں تبدیل ہو جائے، وہ لے کر آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ اسے بالکل ریزہ ریزہ کر کے بتاتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ جو ہے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی کہ انسان اپنی پیدائش پر غور نہیں کرتا، بلکہ ہمیں جو ہے یہ چیلنج کر رہا ہے کہ ان ہڈیوں کو دوبارہ کون جو ہے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قل یحییها الذی انشأها اول مرہ وهو بكل خلق علیم، آپ جواب دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی انہیں زندہ کرے گا جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی کہ کس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ درخت سے، جھاڑ سے، درخت سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آگ کو پیدا کرتا ہے، یعنی گویا کہ مثال بیان کی کہ اللہ رب العالمین کے لیے یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ جو ہے پیدا کرے، دوبارہ ان کو جمع کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ انسان کے جو فنگر ٹپس ہوں گے وہ بھی ہم برابر کر دیں گے، اور یہ اس وقت ہوگا جب انسان مکمل جو ہے تیار کر دیا جائے گا۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں، ہمیں اس بات پر طاقت حاصل ہے کہ ہم ان کے پور پور جو ہے برابر کر دیں۔ بل یرید الانسان بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں وہ نافرمانی کرتا رہے۔ ہاں، انسان چاہتا ہے کہ وہ نافرمانی کرے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہے، یعنی قیامت کا دن وہ آخر کب آنے والا ہے، وہ آخر کب آنے والا ہے۔ یہاں پر عبدالرحمن سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دراصل انسان کو اس بات پر تعجب یہاں پر نہیں ہے، یا پھر انسان کے پاس دلائل نہیں ہے، ہاں دلائل نہیں ہے، یا انسان کے پاس ایسے ریفرنسز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو دوبارہ کیا زندہ کرے گا یا قیامت کا دن آئے گا۔ دراصل جو ہے ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے پاس دلائل نہیں ہے، ریفرنسز نہیں ہے، اسی لیے وہ انکار کر رہا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ آخرت کے دن کو اس لیے ٹھکرا رہا ہے، انکار اس لیے کر رہا ہے تاکہ وہ فرما بردار بننا نہیں چاہتا، وہ نیک بننا نہیں چاہتا، بلکہ وہ گناہ میں پڑا رہنا چاہتا ہے، اسی لیے آخرت کے دن کا انکار کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے، آخرت کے دن کا انکار کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اس دنیا کو وہ چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو دے دیا ہے، تو اب وہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کو وہ چھوڑ کر نہ جائیں، وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح وہ منمانی زندگی اسی دنیا کے اندر گزاریں، اسی لیے وہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں، ورنہ تو ایسی بات نہیں ہے کہ آخرت کا انکار وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس دلائل نہیں ہیں، یا جو ہے ثابت نہیں کر پایا، انہیں جو ہے ثابت نہیں کیا گیا کہ آخرت کا دن آئے گا، نہیں، اس لیے نہیں، بلکہ یہ تو چاہتے ہیں کہ گناہ کا کام کریں۔ ہاں، لیفجر امامہ، فجور سے مراد، فجور یعنی نافرمانی کرنا، اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کرنا۔ عبدالرحمن سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہاں پر فجور سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے جانتے بوجھتے جھوٹ بولنا، جانتا ہے انسان قیامت آئے گی لیکن اس کے باوجود وہ محض اپنے نفس کو گویا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت جو ہے آ نہیں سکتی، گویا کہ وہ خود جانتے بوجھتے جھوٹ بول رہا ہے، اور یہ کس لیے؟ اس لیے کہ وہ گناہ کرنا چاہتا ہے۔ جو انسان بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ کبھی قیامت قائم نہ ہو، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے اگر قیامت قائم ہوگی تو پھر حساب و کتاب ہوگا، قیامت قائم ہوگی تو پھر حساب و کتاب ہوگا، تو یقینی طور پر انہیں
جو بدلہ دیا جائے گا ان کے برے اعمال کا یقینی طور پر وہ بہت برا ہوگا، لہٰذا وہ انکار کرتے ہیں قیامت کے دن کا، کہ قیامت کا دن واقع نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کے وقوع کے تعلق سے یا قیامت کی ہولناکیوں کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اور کہا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، یقول الانسان یومئذ این المفر، وہاں پر ایسے موقع پر انسان یہ کہے گا یا یہ پوچھے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، پناہ کی، بھاگنے کی، پناہ حاصل کرنے کی یا سیفٹی حاصل کرنے کی کوئی جگہ یہاں پر نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹہرنا ہے، تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، تیرے رب ہی کی طرف جو ہے اسے لوٹنا ہے، وہیں پر ٹہرنے کا مقام ہے۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس دن انسان کو بتایا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے، اپنے آپ کے تعلق سے وہ شاہد ہے، وہ گواہ ہے، اسے معلوم ہے اپنے تعلق سے کہ وہ کیسا ہے۔ ولو القی معاذیرہ، اگرچہ وہ بہانے اپنے لیے بہت سارے جو ہے بہانے پیش کرے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے قیامت کا منظر پیش کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر بھی یہ بات پیش کی کہ قیامت کا دن جو ہوگا اتنا خطرناک ہوگا، اتنا ہولناک ہوگا وہ دن کہ جس دن یہ آنکھیں پتھرا جائیں گی، یہ آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ برق کہتے ہیں بجلی کو، برقن کہتے ہیں بجلی کو۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، بجلی کے ساتھ جب آنکھوں کا ذکر آتا ہے یا عین کا ذکر آتا ہے تو گویا کہ یہ آنکھ کی جو پتلیاں ہیں وہ گویا کہ جو ہے پھر جاتی ہیں اور انسان جو ہے دیکھ نہیں پاتا کہ کیا ہو رہا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 43 میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور تم اللہ کو ہرگز اس سے غافل گمان نہ کرو جو ظالم کر رہے ہیں، ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس سے غافل مت سمجھو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ لوگ کر رہے ہیں۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، وہ تو انہیں صرف اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، آنکھیں پھترا جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، اس حال میں کہ تیز دوڑنے والے ہوں گے، قیامت کے دن یہ لوگ تیز دوڑنے والے ہوں گے، اپنے سروں کے اوپر اٹھائے اٹھانے والے ہوں گے، یعنی سروں کو بالکل اوپر اٹھا کر جو ہے وہ دوڑنے والے ہوں گے۔ ان کی نگاہ ان کی طرف نہیں لوٹے گی، وہ یہاں وہاں دیکھنا چاہیں گے نہیں دیکھ سکتے، ان کی نگاہ ان کی طرف نہیں لوٹے گی، اور ان کے دل اس دن جو ہے خالی ہوں گے، اس دن ان کے دل بالکل خالی ہوں گے اور انہیں کچھ بھی اس وقت سمجھ نہیں آ رہا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَسَفَ الْقَمَرُ، یہ چاند کو اللہ تعالیٰ بے نور کر دے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند کو اور اسی طرح سورج کو اللہ رب العالمین جو ہے جمع کر دے گا، جیسا کہ عبدالرحمن سعدی رحمہ اللہ نے یہاں پر کہا کہ قیامت کی نشانیوں کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان روشن ستاروں کو، جن کی روشنی بہت ہی زیادہ عمدہ ہے اور جس کے تعلق سے تصور نہیں ہے کہ ان کی روشنی کبھی چھینی بھی جا سکتی ہے، انسان کو تصور نہیں ہے انسان کو اس کا تصور نہیں ہے، تو ان قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن جو ہے ان چاند کو بے نور کر دیا جائے گا اور چاند اور سورج کو جو ہے ایک ساتھ کر دیا جائے گا، بلکہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاند کو سورج کو بالکل لپیٹ دے گا، بالکل لپیٹ دے گا، اور بعض روایتوں کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں سورج اور چاند کو جہنم میں اللہ رب العالمین جو ہے ڈال دے گا، جیسا ہے سلسلہ صحیحہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 243 میں اس کا ذکر ہے، اور مشکل الآثار کے اندر بھی امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے صفحہ نمبر 183 کے اندر۔ تو
सूरज और चांद को अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम में जो डाल देगा, वो इसलिए ताकि जो लोग सूरज और चांद की इबादत करते थे उन्हें इस बात का एहसास हो जाए कि ये जो है कोई खालिक नहीं है, ये कोई माबूद नहीं है, ये कोई सच्चे माबूद नहीं है, इन्हें तो जो है जहन्नम में डाल दिया गया। तो गोया कि ये माबूद नहीं है। ठीक है, वरना सूरज और चांद को अजाब देना मकसूद नहीं है। सूरज और चांद को अजाब देना अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं चाहता, बस ये जहन्नम में इस वास्ते इन्हें डाल दिया गया ताकि जो लोग इनकी इबादत करते थे उन्हें ये बतला दिया जाए कि ये माबूद नहीं है, ये माबूद नहीं है। वजूम शम्स वल कमर के अंदर एक नुक्ता बाज मुफस्सिरीन ने भी बयान फरमाया कि आज जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी जो फोर्स है, या जो कशिश का जो कानून कायनात के अंदर जो मौजूद है, कि अल्लाह ताला ने जब से सूरज और चांद को पैदा फरमाया है उस दिन से वो लोग अपने अपने मुकाम पर रोटेट हो रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो ये ग्रेविटी जो फोर्स था ये खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से सारी की सारी कायनात एक दूसरे के अंदर जो है मुदगम हो जाएगी, और फिर जो है तबाही आएगी और बर्बादी आएगी। उस दिन इंसान कहेगा ऐनल मफर, भागने की जगह कहाँ है। इंसान उस वक्त जो है सेफ्टी जो है तलाश करेगा कि मुझे कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि मैं जो है सेफ हो जाऊं, मैं जो है यहाँ से भाग खड़ा हूँ। वहां पर उसके लिए उसे कहा जाएगा कल्ला ला वज़र, यहाँ पर पनाह की कोई जगह नहीं है, पनाह मिलने की, सेफ्टी मिलने की कोई जगह नहीं है। इला रब्बिका यौमइदिनिल मुस्तक़र, उस दिन तेरे रब ही की तरफ जाए ठहरना है। अल्लाह ताला जिसे पनाह दे वहीं पर जो है इंसान को पनाह मिलेगी, वरना इंसान को कोई पनाह उस दिन नहीं मिलने वाली। सूरह कहफ आयत नंबर 47 48 में अल्लाह ताला ने फरमाया वयौम नुसय्यिरुल जिबाला व तरल अर्द बारिज़तन व हशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा व उरिदू अला रब्बिका सफ़्फ़ा लक़द जिअतमूना कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा बल ज़अमतुम अल्लन नजअल लकुम मौइदा। और जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और तू जमीन को साफ मैदान देखेगा और हम उन्हें इकट्ठा करेंगे तो उनमें से किसी को नहीं छोड़ेंगे, और वह तेरे रब के सामने सफ़े बांधे हुए पेश किए जाएंगे। बिलाशुबा यकीनन तुम हमारे पास इसी तरह आए हो जैसे हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था, बल्कि तुमने गुमान किया था कि हम तुम्हारे लिए कभी कोई वादे का कोई वक्त मुकर्रर नहीं करेंगे। सही बुखारी की एक हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों को तीन ग्रोहों में मैदान महशर में इकट्ठा किया जाएगा। एक ग्रोह वो होगा जो जन्नत का शौक रखने वाला होगा, मोमिनों का। दूसरा ग्रोह वो होगा जो जहन्नम से डरने वाला होगा, यह भी मोमिनों का गिरोह होगा। एक जन्नत का शौक रखने वाले, एक जहन्नम से डरने वाले। ये दोनों ग्रोह मुसलमानों के होंगे। उनमें से कुछ तो एक ऊंट पर दो दो सवार होकर आएंगे, या एक ऊंट पर तीन तीन सवार होकर आएंगे, या एक ऊंट पर 10-10 भी लोग जो है इस तरह सवार होकर वहां पर लोग जो है आएंगे मैदान महशर में। और बाकी लोगों को यानी काफिरों को आग आग जो है उन्हें हाँक कर मैदान महशर में गोया के वहां पर जमा उन्हें किया जाएगा। और ये आग उस वक्त तक जो है नहीं ठहरेगी जब तक कि वो पूरे जो है मैदान महशर में इकट्ठे ना हो जाएं। सही बुखारी हदीस नंबर 6522। उस दिन इंसान को खबर दी जाएगी जो कुछ उसने उसने जो है आगे भेजा है और जो कुछ उसने पीछे छोड़ा है, यानी वो सारे आमाल जो इंसान ने आखिरत के लिए तैयार किए हैं उसकी भी खबर दी जाएगी, और वो आमाल के जिसका अज्र या फिर जिसकी सजा उसके इंसान के मरने के बाद भी चला आ रहा है उसे उसकी खबर होगी। दोनों चीजें, बिमा कद्दम व अखर, जिससे इंसान ने आगे भेजा यानी आखिरत के लिए जो कुछ उसने किया है उसका बदला उसके ताल्लुक से उसे वहां पर खबर होगी। और अखर जो कुछ उसने दुनिया में छोड़ा है। तो दुनिया में दो तरीके के अमाल भी इंसान छोड़ता है। बाज अच्छे अमाल छोड़ता है
کہ انسان کو اس کے مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا، اور بعض ایسے ہوں گے جو برے اعمال چھوڑ کے گئے ہوں گے کہ مرنے کے بعد اللہ ہماری حفاظت فرمائے انہیں برابر جو ہے اس کا گناہ مل رہا ہوگا، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو پھر تین چیزیں ہی جو ہے اسے کام آنے والی ہوتی ہیں۔ ایک تو صدقہ جاریہ ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کا رجسٹر کلوز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو چیز اس کے کام آنے والی مرنے کے بعد صدقہ جاریہ ہوگا نا، ایسا صدقہ جو اس کا اجر جو ہے جاری و ساری رہے گا، کنٹینیو رہے گا، ہاں، صدقہ جاریہ، یا علم جس سے لوگ جو ہے فائدہ اٹھاتے رہے اس کے مرنے کے بعد بھی، اور ولد صالح یدعو لہ، اور نیک اولاد جو کہ اس کے حق میں دعا کرنے والی ہوگی، اسے وہ اچھی تربیت کیا ہوگا اولاد کی، جس کی وجہ سے وہ اپنے والدین کو یاد کر کے دعا کر رہی ہوگی، اسی کا اسے جو ہے اچھا بدلہ ملے گا۔ اسی کے برعکس وہ لوگ جو ایسے گناہ کے کام چھوڑ کر گئے کہ جن کا گناہ جو ہے ان کے مرنے کے بعد بھی چلا آ رہا ہوگا، تو یقینی طور پر ان کا بھی حساب و کتاب ہوگا، دونوں چیزوں کا وہاں پر دونوں چیزوں کی خبر ہوگی۔ جو کچھ آخرت کے لیے تم نے بھیج دیا، انتقال ہو گیا، چیپٹر کلوز ہو گیا، ہاں، ان کا جو ریکارڈ تھا وہ کلوز ہو گیا اور چلا گیا، اور اگر جو کچھ دنیا میں انہوں نے جو ہے کیا ہوگا، بعض ایسے نیک اعمال کہ جن کا اجر کنٹینیوس جو ہے ہوگا، مسجد بنا دی، کنواں کھود دیا، ہاسپٹل بنا دیا، ہاں، یا علم چھوڑ کر گیا، تو باقاعدہ طور پر اس کا اجر و ثواب اسے ملتا رہے گا، یا پھر اس کے برعکس کوئی ایسا گناہ کا کام اس نے کیا ہوگا کہ لوگ اس گناہ کو برابر کر رہے ہیں اس کے مرنے کے بعد، اور برابر اس کا گناہ جو ہے اسے مل رہا ہوگا۔ دونوں طریقے کی چیزوں کا یا دونوں اعمال کا انسان کو جو ہے انسان کو وہاں پر خبر دی جائے گی۔ اس کے بعد انسان کو یہ جو خبر دی جا رہی ہے، تو کیا لگتا ہے انسان کو معلوم نہیں ہے اس نے کیا کچھ کیا ہے؟ نہیں، انسان کو معلوم ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے اعمال پر شاہد ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ آپ اپنے تعلق سے جانتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں، کیا ہیں، کدھر ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے ہیں، کتنے اچھے کام آپ کرتے ہیں، کتنی غلطیاں آپ کرتے ہیں، کتنی نافرمانیاں آپ کرتے ہیں، آپ کو اپنے تعلق سے اچھا علم ہے۔ میں کیا کچھ کرتا ہوں، میں کتنی نیکیاں کرتا ہوں، کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں، مجھے اس کا علم ہے۔ ہر نفس کو ہر انسان کو اس کے تعلق سے بخوبی علم ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ وہاں پر خبر دے رہا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کچھ ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ وہاں دیکھ لے گا، ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہاں پر دیکھ لے گا۔ انسان کو بتایا جو جائے گا، وہ اس لیے نہیں کہ انسان کو معلوم نہیں ہوگا، نہیں، وہاں پر بس حجت قائم کرنے کے لیے ایسا کیا جائے گا، ہاں، تاکہ انسان کوئی بہانہ پیش نہ کرے، اس لیے ورنہ تو انسان کو بخوبی معلوم ہے کہ وہ کیسا ہے، کیا ہے، لیکن کیا کرتا ہے انسان؟ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، وہ لاکھ بہانے پیش کرے، لیکن انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیسا ہے اور کیا ہے۔ حقیقی بات ہے، بہانے جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، نہیں میں بزی تھا، نہیں غلطی مجھ سے ہو گئی، نہیں مجھے وقت نہیں ملا، میں نماز نہیں پڑھا، نہیں فلاں چیز تھی، فلاں چیز تھی، یہ جو سارے بہانے ہیں وہ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ جو بہانے انسان پیش کرتا ہے وہ بس لوگوں کو جو ہے بتانے کے لیے ہوتے ہیں، ورنہ انسان کو حقیقی معلوم ہوتا ہے کہ آخر اس نے وہ کام کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا، انسان کو وہ بخوبی اس کا علم ہوتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان جو ہے جو کچھ وہ اپنے آپ پر جو ہے وہ شاہد ہے، وہ گواہ ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ بہت سارے بہانے پیش کرے، بہت سارے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے بتانے کے لیے عذر پیش کرے وغیرہ وغیرہ، ورنہ تو انسان کو معلوم ہے کہ وہ حقیقت میں کیا ہے۔ یہاں پر آخرت کا ذکر آتے آتے درمیان میں ایک ایسا موضوع آ رہا ہے، ایسا ٹاپک آ رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی اس سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه، تو اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جب وحی آ رہی ہے نا تو آپ اپنی زبان کو اس وحی کے ساتھ حرکت مت دیجئے۔ ان علینا جمعه وقرآنه، بلا شبہ، بے شک
اس کو جمع کرنا، قرآن مجید کو، وحی کو جمع کرنا اور آپ کا اس کو پڑھنا، یہ ہمارے ذمے ہیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جب ہم اسے پڑھیں، وحی آپ کے سامنے پڑھ دی جائے، تو اس کے بعد فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کیجئے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر بلا شبہ اسے واضح کرنا یہ ہمارے ہی ذمے ہیں۔ دراصل ابتدائی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے اور وحی لے کر آتے، تو جبرائیل علیہ السلام وحی کو جب پڑھتے رہتے، اللہ کے کلام کو پڑھتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فوراً جو ہے وہ وحی کو دہرانے لگتے، فوراً دہرانے لگتے، فوراً پھر سے جو ہے اسے ریپیٹ کرنے لگ جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ ابھی وحی فنش نہیں ہوئی ہے، ابھی وحی مکمل نہیں ہوئی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، کہیں میں بھول نہ جاؤں، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے جو ہے دہرا لیا کرتے تھے، اسے فوراً ریپیٹ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر وحی کا ایک ادب بتایا گیا کہ دیکھیے، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ہمارے کلام کو، اللہ کے کلام کو، وحی کو، قرآن مجید کو جب وہ پڑھ کر سنائے، تو آپ خاموشی سے سنیے، آپ غور سے اسے سنیے، فوراً ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ وحی جب مکمل ہو جائے گی، فنش ہو جائے گی، ہاں، وحی ریویلیشن جب جو ہے فنش ہو جائے گا، تو اسے جو ہے محفوظ رکھنا، اس وحی کو محفوظ رکھنا اور آپ کو پڑھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس ذکر کو، اس وحی کو نازل کرتے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ گویا کہ قرآن مجید کی حفاظت اور وحی کی حفاظت کی طرف یہاں پر اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ فوراً اس طرح ریپیٹ کرنے کے لیے جلدی مت کیجیے، جیسا کہ سورہ طہ آیت نمبر 114 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور قرآن جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، اس کے پورا ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی مت کیجیے، اسے مکمل ہو جانے دیجیے۔ اس کے بعد قرآن کو جمع کرنا، آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اور آپ کی زبان سے اسے ادا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور نہ صرف قرآن کے الفاظ کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ثم ان علینا بیانہ، بلکہ اس کا جو معنی و مطلب ہے، اس کا جو میننگ ہے، جو اس کا معنی و مطلب ہے، اس کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے۔ تو گویا کہ قرآن مجید کے الفاظ، قرآن مجید کے جو الفاظ جہاں پر محفوظ ہیں، آیتیں محفوظ ہیں، وہیں پر قرآن مجید کی ان آیتوں کا معنی و مطلب بھی محفوظ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دو چیزیں ہیں، ایک تو قرآن مجید کے الفاظ ہیں جو محفوظ ہیں، تو صرف قرآن مجید کے الفاظ محفوظ ہیں، میں جو چاہا معنی بیان کر دوں، میں جو چاہا سمجھ جاؤں، فلاں جو چاہے سمجھ جائے۔ قرآن مجید کے ان آیتوں کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، کیا بیان ہے اس کا، کیا تفسیر ہے اس کی، یہ بھی محفوظ ہے حدیث کی شکل میں، یہ بھی محفوظ ہے حدیث کی شکل میں۔ ثم ان علینا بیانہ، اس کے بعد اس کے بیان کرنے کی، آیتوں کو بیان کرنے کی، آیتوں کی تفسیر کرنے کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیتیں جہاں پر محفوظ ہیں، جہاں پر الفاظ اس کے محفوظ ہیں، وہیں پر اس کی تفسیر بھی محفوظ ہے، اس کا بیان بھی حدیث کی شکل میں محفوظ ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے عبدالرحمن اسادی رحمہ اللہ نے کہا کہ الفاظ کے ساتھ ساتھ معانی قرآن بھی محفوظ ہے۔ اور یہاں پر طالب علم کو ایک ادب بھی بتایا جا رہا ہے کہ کوئی مسئلہ اگر استاذ بتا رہے ہوں، تو جب تک وہ مسئلہ پورا مکمل بیان نہ کر دیں، طالب علم کو چاہیے کہ وہ اطمینان سے اس مسئلے کو غور سے سنتا رہے، جو بھی بیان کیا جا رہا ہے اسے غور سے سنتا رہے، فوراً ہی سوال کرنے نہ لگ جائے۔ ابھی مسئلہ مکمل نہیں ہوا، سوال کرنے لگ جائیں، یہ ادب نہیں ہے۔ ادب یہ ہے کہ جو بھی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، اسے آپ مکمل سنیے، اسے مکمل غور سے سنیں، اور جب استاد اسے مکمل کر دیں، تو اس کے بعد اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو یہ طالب علم کے لیے ایک ادب بھی بتایا گیا، طالب علم کے لیے ادب بھی بتایا گیا۔ قرآن کی حفاظت اور حدیث کی حفاظت کا جہاں پر ذکر ہے، وہیں پر طالب علم کے لیے یہاں پر ایک ادب بھی بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروعات کے دور میں جب وحی آتی تو فوراً فوراً جو ہے اپنی زبان حرکت دیتے، تاکہ جو بھی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے ہیں وہ یاد کر لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ غور سے سنیے، ٹھیک ہے۔ آپ کے سینے میں قرآن کو محفوظ کرنا اور آپ کی زبان سے دوبارہ قرآن مجید پڑھوانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور نہ صرف اتنی ذمہ داری ہے ہماری بلکہ ثم ان علینا بیانہ، اس کی جو تفسیر کی جو ذمہ داری ہے نا وہ بھی ہم پر ہے۔ تو امام عبد الرحمن سعدی رحمہ اللہ نے اسی سے جو ہے اس بات کا بھی نقطہ نکالا کہ جس طرح قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے، حدیث کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے۔ جس طرح قرآن محفوظ ہے اسی طرح حدیث بھی محفوظ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے منکرین حدیث کے لیے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرما دی کہ قرآن کا جو بیان ہے، جو تفسیر ہے، جو حدیث کی شکل میں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے۔ تو کوئی آدمی منمانی قرآن مجید کی تفسیر نہیں کر سکتا ہے، وہی معنی بتائے، وہی مطلب بتائے جو ہاں باقاعدہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک معنوں میں جو ٹاپک چل رہا تھا قیامت کا، اس کے درمیان یہ ایک الگ ٹاپک آ گیا، اس کے بعد پھر سے قیامت کا جو ٹاپک ہے وہ اللہ رب العالمین دوبارہ جو ہے یہاں پر اسے دوبارہ شروع کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، ہرگز نہیں بلکہ تم جلدی ملنے والی کو پسند کرتے ہو، یعنی دنیا کو پسند کرتے ہو، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو تم جو ہے چھوڑ دیتے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باصرہ، اور کئی چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، بے نور ہوں گے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، وہ یقین کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑنے والی سختی کی جائے گی۔ یہاں پر آخرت کا ذکر آ رہا ہے، اور غفلت کا جو سبب ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ عبد الرحمن سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں بڑا اہم نقطہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ انسان جو آخرت کو جو بھلا دیتا ہے نا، وہ کیوں بھلا دے رہا ہے؟ آخرت سے انسان کیوں غافل ہے؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت کے اندر یہ بات ہے کہ جو جلدی ملنے والی چیز ہے، جو سامنے اسے نظر آتی ہے، وہ اس پر یقین کرتا ہے، جو چیز بعد میں ملنے والی ہے اس پر اسے یقین نہیں ہوتا۔ کلا بل تحبون العاجلہ، دنیا انسان کے سامنے ہے، اس کے اندر وہ زندگی گزار رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے انسان کی پوری تگ و دو، پوری محنت، پوری کوشش اسی دنیا کے لیے ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے یہ دنیا موجود ہے، یہاں پر وہ جی رہا ہے۔ وہ اگر کمائے گا نہیں تو کھائے گا کیسے؟ کیا کھائے گا؟ تو لہٰذا وہ کماتا ہے تاکہ جو ہے وہ جو کچھ وہ کھا سکتا ہے وہ کھائے، یا جو کچھ وہ جمع کر سکتا ہے وہ جمع کرے، یا جو کچھ وہ آسائشیں راحتیں اپنے لیے اکٹھا کر سکتا ہے وہ محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ وہ ساری چیزوں کو اکٹھا کرے، ساری چیزوں کو جمع کرے، اس لیے کہ اسے یہ دنیا سامنے نظر آ رہی ہے، آخرت اسے نظر نہیں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ آخرت سے غافل ہے۔ تو غفلت کا سبب دنیا سے، غفلت کا سبب یا عفواً آخرت سے غفلت کا کیا سبب ہے وہ بتایا گیا، اور کہا گیا کہ دنیا جلد ملنے والی ہے، اس لیے انسان اس کے اندر مگن ہو جاتا ہے۔ آخرت بعد میں آنے والی ہے، اس کی نعمتیں یقینی ہیں لیکن بعد میں آنے والی ہیں، اسی لیے انسان جو ہے آخرت کو اس نے جو ہے بھلا بیٹھا ہے، اور یہ انسان کی گویا کہ فطرت ہے۔ لیکن یہاں پر انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، انسان کو آخرت میں جو ملنے والی نعمتیں ہیں نا اس کا اسے تھوڑا سا اسے یاد کرنا چاہیے، اور ان تمام نعمتوں کے اندر آخرت میں جو ایک مومن کو ملنے والی نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں کے اندر سب سے بڑی،
سب سے عظیم جو نعمت ملنے والی ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن بعد چہرے تر و تازہ ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، رونق والے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، بہترین ہوں گے، یہ مومنوں کے چہرے ہوں گے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ اور ایسا کیوں ہوگا؟ الی ربها ناظرہ، ایسا اس لیے کہ یہ چہرے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کو ہمیں دیکھنا والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان محروموں میں نہ بنائے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارا شمار نہ فرمائے، ایسے لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار فرمائے جنہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اور یہ آخرت کے اندر، اور یہ آخرت کے اندر سب سے بڑی نعمت ہوگی، سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اللہ رب العالمین جب سارے لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتیوں سے اللہ تعالیٰ خطاب فرمائے گا اور جنتیوں کے پاس اللہ رب العالمین آئے گا اور ان سے کہے گا کہ سب کچھ تمہیں مل چکا ہے، کیا کچھ باقی ہے؟ کیا میں تمہیں مزید کچھ عطا کروں؟ کیا میں تمہیں کچھ مزید دوں؟ جنتی کہیں گے کہ پروردگار، تو نے ہمارے چہروں کو جو ہے روشن کر دیا، چمکدار بنا دیا، ہمیں جہنم سے تو نے بچا دیا، جنت میں تو نے داخل کر دیا، ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج میں تمہارے لیے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، میں تم سے راضی ہو چکا، میں آج کے بعد تم سے جو ہے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ بندے جنتی اس سے بڑے خوش ہو جائیں گے، بڑے خوش ہو جائیں گے۔ اور وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جتنی نعمتیں ہمیں ملی ہیں، یہ ساری کی ساری یہی نعمتیں ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ مزید کہے گا کہ کیا میں تمہیں مزید عطا نہ فرماؤں؟ کیا میں تمہیں اور نہ دوں؟ وہ کہیں گے پروردگار، تو ہم سے راضی ہو چکا، جنت میں ہمیں داخل فرما دیا، جہنم سے تو نے ہمیں بچا دیا، اور کون سی نعمتیں ہیں؟ اور کون سی نعمتیں ہیں؟ تو اللہ رب العالمین فیکشف عن وجہہ، اللہ رب العالمین اپنے چہرے سے جو نور کا جو حجاب ہے، اللہ تعالیٰ کے چہرے کے سامنے جو نور کے حجاب ہیں، جو روشنی کے، نور کے جو حجاب ہیں، یہ تمام کے تمام حجاب اللہ تعالیٰ ہٹا دے گا۔ اس موقع پر اللہ اکبر، جنتی اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہوں گے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہوں گے، جب وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے، اس موقع پر جنت کی اب تک کی جتنی نعمتیں انہیں ملی ہوں گی، وہ تمام کی تمام نعمتیں پھیکی پڑ جائیں گی۔ اللہ اکبر! جنت کی یہ تمام کی تمام نعمتیں بالکل جو ہے پھیکی پڑ جائیں گی، اس کا انہیں کچھ بھی گویا کہ احساس نہیں ہوگا۔ یہ نعمت انہیں جو ملی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو جس کو جو ہے وہ محسوس کر رہے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین لذت النظر الی وجہ ربک، یعنی اللہ تعالیٰ، اللہ رب العالمین کو اپنے پروردگار کو دیکھنے کی جو لذت ہوگی، یہ دنیا کی جو آخرت کے اندر جو جنتیوں کو سب سے بڑی جو نعمت ملنے والی ہے، یہ وہی نعمت ہے جس کا ذکر جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ہے۔ اور اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 26 کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، اور بہت ساری احادیث کے اندر اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ میں چند نمبر حدیثوں کے بیان کر رہا ہوں، آپ لوگ بعد میں اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 297، صحیح بخاری حدیث نمبر 7434، اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 7437، صحیح مسلم حدیث نمبر 191، 182 اور 633۔ یہ چند حدیثیں ہیں جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان فرمایا، 14ویں کے چاند کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ اللہ اکبر! آج انڈیا کے حساب سے تاریخ جو ہے 14 ہے، آپ نکل کر 14ویں کے چاند کو دیکھیں، احساس کریں اس چیز کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اسے آپ محسوس کیجئے، ٹھیک ہے؟ 14ویں کے چاند کو دیکھیے، 14 تاریخ ہے آج، 14ویں کے چاند کو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ لوگوں، اس 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں کیا تمہیں کچھ پریشانی ہو رہی ہے؟ کیا تمہیں کچھ مشکل ہو رہی ہے؟ سارے لوگ چاند کو دیکھ سکتے، دھکا مکی کرنے کی ضرورت پڑتی نہیں، سارے لوگ چاند کو دیکھ سکتے۔ کسی کو جو ہے نہیں مجھے نظر نہیں آ رہا، میں کسی کو جو ہے ہٹا رہا ہوں، کسی کو کوئی ہٹا رہا ہے،
सारे लोग जहां हैं वहां पर वो चांद को, चौदहवीं के चांद को आराम से देख सकते हैं। लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस चौदहवीं के चांद को देखने में हमें कोई मुश्किल नहीं हो रही है, कोई धक्का मुक्की करने की भी जरूरत नहीं है, या कुछ और चीजें करने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल साफ वाज़ेह चौदहवीं का चांद नजर आ रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन जन्नती अल्लाह ताला को इसी तरह देखेंगे, वहां पर उन्हें किसी किस्म की या मुश्किल नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, एक दूसरे को हटाना, एक दूसरे को धक्का देने की जरूरत नहीं होगी। इसी तरह वो अपने रब को, अल्लाह अकबर, देख रहे होंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपना दीदार अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें अपना दीदार अता फरमाए। ये जन्नतियों को मिलने वाली सबसे बड़ी नेमत होगी। वजूह यौमइज़िन नाज़िरा, उस दिन चेहरे तरोताज़ा होंगे, और क्यों ना हो, वो अपने रब को देख रहे होंगे। यहाँ पर दुनिया के अंदर कुछ अच्छी नेमतें अगर हमें मिल जाती है ना, मिसाल के तौर पर एक शख्स है जो एक गाड़ी खरीदना चाह रहा था, बहुत दिन हो गए, एक गाड़ी खरीदना था, और वो दिन आ गया और वो गाड़ी खरीद लिया। उस दिन उसके चेहरे को देखने का होता है, इतना खुश, चेहरा खिलखिला रहा होता है, चमक रहा होता है, चेहरे से ही मालूम हो जाता है कि ये इंसान बड़ा खुश है आज। ये तो दुनिया की छोटी सी लज्जत, छोटी सी नेमत, जन्नत की जो नेमतें होंगी, अल्लाह अकबर, उसका तो हम शुमार भी नहीं कर सकेंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन को जो लज्जत मिलेगी देखने की, अल्लाह ताला को देखने की जो हमें लज्जत मिलेगी, उसका हम जो है शुमार नहीं कर सकते। अब्दुर्रहमान सादी रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर में इन आयतों के पेश नज़र बयान फरमाया, जन्नतियों की भी दराजात होंगे, अल्लाह अकबर, जन्नतियों की भी दराजात होंगे। बस वो जन्नती होंगे जिन्हें अल्लाह ताला को रोजाना सुबह और शाम देखने का मौका मिलेगा, अल्लाह अकबर। बाज वो जन्नती होंगे जिन्हें अल्लाह ताला को देखने का मौका हो सकता है हफ्ते में एक मरतबा मिलता हो, जुमा के दिन उन्हें मिलता होगा। इस तरह जन्नतियों के भी अकसाम होंगे, अल्लाह अकबर। वो लोग सबसे ज्यादा खुश नसीब होंगे जिन्हें अल्लाह ताला का दीदार सुबह और शाम मिलने वाला होगा। इसके बरअक्स फिर काफिरों का जिक्र किया गया, मुनाफिकों का जिक्र किया गया। उस दिन बास चेहरे बेरौनक होंगे, बेरौनक होंगे, कोई रौनक नहीं होंगी। ये वो चेहरे होंगे, तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा, जिन्हें मालूम हो जाएगा कि आज कमर तोड़ने वाला उन्हें अजाब दिया जाएगा, आज कमर तोड़ने वाला उन्हें जो है अजाब में मुब्तला किया जाएगा। लिहाजा जब उन्हें मालूम ही है कि अब अजाब होने वाला है, अब मुश्किल की घड़ी है, तो खुद ब खुद चेहरे उनके बेरौनक हो जाएंगे। कल्ला, उसके बाद अल्लाह ताला ने मौत का एक मंजर जो है पेश किया कि मौत के वक्त इंसान की क्या हालत हो जाती है, एक मंजर पेश किया ताकि इंसान जो है अपने आखिरी वक्त को, मौत को याद करे, मौत को याद करे, और आखिरत की जो है वो फिक्र करे। कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी वक़ील मन राक़। इतनी प्यारी प्यारी हदीसें हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीदार के हवाले से। लेकिन अगर हम उन अहादीस को पढ़ने लग जाएंगे तो हमारा ये वक्त जो है ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए मैंने चंद अहादीस के नंबर्स जो है आपको जिक्र कर दिए हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी वक़ील मन राक़ वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़तिस साक़ बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। हरगिज़ नहीं, वो वक्त याद करो जब जान हंसलियों तक पहुंच जाएगी, बिल्कुल हलक तक पहुंच जाएंगी। हाँ, रॉक अतराकी कहते हैं। अतराकी वो हड्डी जो सीने और गर्दन के दरमियान है, जैसे हम कॉलर बोन जो होती है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर दरमियान में जान जो है वहां आकर अटक जाएगी। बिल्कुल पैरों से जो है बिल्कुल जान खत्म हो जाएगी, पैरों से, हाथों से, जिस्म के जो निचले हिस्से से जान, यानी इंसान के जिस्म के पूरी जान जो है खत्म हो जाएगी और यहाँ आकर जो है अटक जाएगी। वज़न्न अन्नहुल फिराक, और वहां पर कहा जाएगा वकील मन रॉक, कोई है रुकया करने वाला, कोई है दम करने वाला। अब्दुल रहमान सादी रहमतुल्लाह कहते हैं गोया के डॉक्टर्स जो कुछ कर सकते
सकते थे वो सब कुछ कर दिए, अब कुछ नहीं कर सकते, तो लिहाजा अब जो असबाब जो हमें अपनाना था वो सारे असबाब हमने अपना लिए इस आदमी को बचाने के लिए, लेकिन हम बचा नहीं पा रहे हैं। कोई रुकया करने वाला है, कोई दम करने वाला है, कोई दुआ करने वाला है, तो उसे बुलाओ और दुआ करवा लो, हम तो यहां पर अब कुछ नहीं कर सकते। यानी जो असबाब, जाहिरी जो असबाब थे वो सारे के सारे खत्म हो गए। अब इलाही जो असबाब हैं, दुआ है, दम है, रुकया है, वो अगर कोई कर सकते तो उसके उसे जो है बुला लिया जाए। वकीला मन रौक, और कहा जाएगा कौन है दम करने वाला, कोई है दम करने वाला। अब ऐसा मौका आ गया है कि बस यही एक चारा है, वरना तो और कोई रास्ता बाकी नहीं है। वल्तफ़त साक़ु बिस्साक़ वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़, और उसे यकीन हो जाएगा, वो यकीन कर लेगा कि यकीनन ये जुदाई का वक्त है, ये जुदाई की घड़ी है। वल्तफ़त साक़ु बिस्साक़, और पिंडली पिंडली के साथ लिपट जाएगी। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, उस दिन तेरे रब की तरफ रवानगी होगी। जब इंसान की रूह जो है जब पैरों से जब निकल जाएगी, जान जब पैरों से निकल जाएगी, ठीक है, तो उसके पैर बिल्कुल आपस में इंसान के आमतौर पर मिल जाते हैं। ठीक है, जब तक दूसरे लोग उसे बराबर ठीक नहीं करते, वो पिंडलियां आपस में मिल जाती हैं, गोया कि उन पिंडलियों के अंदर जो है जान खत्म हो गई, और अब इंसान को यकीन हो जाता है कि ये जुदाई का वक्त है, और लौटना जो है सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के और कहीं नहीं। इसी तरीके का एक मंजर अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ने सूरतुल वाक़िया के आखिरी रुकू के अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि वहां पर जान जब निकलने वाली होती है, हम हमारे फरिश्ते वहीं पर मौजूद होते हैं, लेकिन कायनात का कोई शख्स उसकी उस जान को बचा नहीं पाता, उसकी उस रूह को जो निकल रही है, जो जान निकल रही है, उससे जो है बचा नहीं पाता। सारे लोग मौजूद होते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, बस सिवाय दुआ के। उस मौके पर उन्हें मालूम हो जाता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये रुखसती का जो है मौका होगा कि इंसान जो है उस मौके को भी याद करे कि जब उसकी जान जो है हलक में बिल्कुल आकर यहाँ अटक जाएगी, और हंसलियों में उसकी जान अटक जाएगी, और लोग कहेंगे कोई है दम करने वाला, और यकीन वो कर लेगा कि अब मैं दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ, और उसकी पिंडलियाँ आपस में मिल जाएंगी, और अल्लाह ताला ही की तरफ जो है उसे लौट कर जो है जाना होगा। फला सद्दक़ वला सल्ला, फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला। सो न इसने सच माना और ना नमाज अदा की, तस्दीक नहीं की, यानी सही अकीदा जो इख्तियार करना था, अल्लाह पर ईमान, रसूलों पर ईमान, आखिरत के दिन पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, हाँ, अल्लाह की किताबों पर ईमान, जो जिन चीज़ों पर ईमान लाना चाहिए था उसने इन पर ईमान नहीं लाया, उनकी तस्दीक नहीं की, बल्कि उनका इनकार किया। वला सल्ला, और नमाज भी नहीं पढ़ा, और नमाज भी नहीं पढ़ा। वलाकिन कद्दब व तवल्ला, और लेकिन ये झुटलाता रहा और मुंह फेरता रहा। जब भी उससे जो है आखिरत की बात की जाती, अल्लाह पर ईमान लाने की बात की जाती, वो जो इनकार करता, न सिर्फ इनकार करता, मुंह फेर लेता। आइए नमाज की तरफ, आइए कुरान मजीद की तरफ, मुंह फेर कर जो है अल्लाह अकबर वो चला जाता। तुम ज़हबा इला अहलिही यतमत्ता, और अपने घर वालों की तरफ चला जाता, अकड़ता हुआ, इतराता हुआ, तकब्बुर करता हुआ। औला लका फऔला, तुम औला लका फऔला, फिर यही इसके लायक है, और फिर यही इसके जो है लायक है। हलाकत है तेरे लिए, खराबी है। औला का मतलब खराबी का भी किया गया है, खराबी का भी किया गया है। और इसी तरह जो है इंसान जिस चीज का मुस्तहिक है ना, वही उसके साथ गोया के मामला किया जाएगा। 4 मरतबा यहाँ पर जिक्र किया गया, औला लका फऔला, सुम्मा औला लका फऔला, 4 मरतबा जिक्र किया गया। यानी दुनिया के अंदर भी इसके लिए हलाकत है, मौत के वक्त भी हलाकत है, मरने के बाद भी इसके लिए हलाकत है, और जब जो है फैसला हो जाएगा जन्नत और जहन्नम का, वहां पर भी उसके लिए जो है हलाकत होगी। इसके ताल्लुक से बताया जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज अबू जहल के लिए कहे थे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इन अल्फाज को नाज़िल फरमा दिया। जैसा कि
सुनन नसई अल कुबरा की हदीस है, हदीस नंबर 11638। सईद बिन जुबैर बयान करते हैं कि मैंने सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से ये आयत औला लका फ़औला तुम्मा औला लका फ़औला सुना, उनके बारे में पूछा। तो उन्होंने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज अबू जहल से फरमाए थे, फिर अल्लाह ताला ने इन्हें इसी तरह कुरान मजीद में नाजिल फरमा दिया। हाँ, गोया के 4 मरतबा हलाकत का यहाँ पर जो है जिक्र किया जा रहा है। दुनियावी जिंदगी के अंदर उसके लिए बर्बादी है, ठीक है। इसी तरह मरने के वक्त, फिर मरने के बाद वाली जिंदगी के अंदर, और उस वक्त जब वो जहन्नम में डाला जाएगा, उसके लिए सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं है। अयहसबुल इंसान अय्युतरक सुदा, क्या इंसान ये गुमान करता है कि उसे यूं ही बेकार छोड़ दिया जाएगा? इंसान की जिंदगी क्या कोई जो है मकसद क्या नहीं है? नहीं, हमारी जिंदगी का मकसद मौजूद है। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरत मोमिनून आयत नंबर 115, 116, 117 में ये बात इरशाद फरमाई, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबथा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुम ये समझते हो, ये गुमान करते हो कि तुम्हें तुम्हें हमने यूं ही बेमकसद पैदा कर दिया है? कोई मकसद नहीं तुम्हारी जिंदगी का, यही खाना पीना है और मर जाना है और मिट्टी बन जाना है, मिट्टी के अंदर तुम सर गल मिल जाना है, दोबारा कयामत के दिन उठाया तुम्हें नहीं जाएगा। क्या तुमने ऐसा समझा समझा था? फतआलल्लाहुल मलिकुल हक, अल्लाह ताला बेमकसद कोई चीज क्यों करेगा? बेमकसद अल्लाह ताला इंसान को क्यों पैदा फरमाएगा? क्या अल्लाह ताला के काम बेमकसद है? नौज बिल्लाह, हरगिज नहीं। फतआलल्लाहुल मलिकुल हक, बस बहुत बुलंद है अल्लाह जो सच्चा बादशाह है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, इज्जत वाले अर्श का वो रब है। ला इलाहा इल्लहु रब्बुल अर्शिल करीम, वमन यदउ मअ अल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहु बिह फइन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिह इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून। और जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को पुकारे जिसकी कोई दलील नहीं उसके पास, तो उसके पास जो दलील नहीं है, बस वो अपने उस माबूद को पुकार रहा है, तो उसका हिसाब तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ही होगा। बेशक हकीकत यह है कि काफिर फलाह नहीं पाएंगे, कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो इंसान को उनका अपना मकसद वजूद गोया कि याद दिलाया जा रहा है। इसी तरह सूरह जारियात के अंदर अल्लाह ताला ने सूरह जारियात आयत नंबर 56 में इंसान और जिन्नात का मकसद बयान फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसान और जिन्नात को अल्लाह ताला ने इबादत के मकसद के लिए पैदा किया है, इबादत खालिस अल्लाह ताला की इबादत की जाए, ठीक है, तौहीद के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है। इंसान को यूं ही बेकार नहीं छोड़ा जाएगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की पहली पैदाइश को याद दिलाया और कहा कि इंसान को हमने कैसे पैदा किया, इंसान को हमने कैसे पैदा किया, क्या वो नहीं जानता? अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना थुम्मा काना अलक़तन फखलक़ फसव्वा वजअल मिनहु ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा, क्या वो मनी का एक कतरा नहीं था? नुतफा, मनी का एक कतरा, हाँ, तो स्पर्म का एक कतरा था वो, मिन मनी युमना, जिसे अल्लाह ताला ने जो है जमा दिया या जिसे अल्लाह ताला ने गिरा दिया, यानी उसके माँ के रहम के अंदर। तुम मकान अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा, फिर वो जमा हुआ खून अलक़ा बन गया, फ़ख़लक़ फ़सव्वा, फिर उसने पैदा किया और फिर उसे दुरुस्त फरमाया। फ़जअल मिन्हु ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा, फिर उसने उससे दो किस्में नर और मादा दोनों जो है बनाए। यानी क्या इंसान अपनी खिलकत को भूल गया? किस तरह वो पैदा हुआ है, किस तरह वो पैदा हुआ है? फिर अगर उसे इस बात का एहसास होगा कि उसे अल्लाह ताला ने कैसे पैदा फरमाया, तो उसे इस बात पर यकीन होगा कि अल्लाह ताला दोबारा भी इसे पैदा कर सकता है। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयियल मौता, क्या वो इस पर कादिर नहीं कि मुर्दों को दोबारा जिंदा करे? क्यों नहीं, बराबर अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि मरने के बाद दोबारा जो है इंसान को अल्लाह ताला जिंदा फरमाएगा। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल के अंदर इन लोगों का ताज्जुब को जिक्र किया, वक़ालू अइज़ा कुन्ना इज़ामन व रुफ़ाता इन्ना लमबऊसून, वक़ालू अइज़ा कुन्ना इज़ामन व रुफ़ातन
إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اور انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم ضرور نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جانے والے ہیں؟ کہہ دیجئے قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، کہہ دو، آپ کہہ دیجئے تم کسی قسم کے پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا ایسی کوئی مخلوق بن جاؤ جسے تم بہت بڑا سمجھتے ہو، بہت بڑا سمجھتے ہو۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، پھر وہ کہتے ہیں کہ کون ہمیں دوبارہ جو ہے لوٹائے گا؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہی تمہیں دوبارہ لوٹائے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ، وہ لوگ اپنے چہرے کو جو ہے پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کب ہوگا، یہ کب ہوگا کہ انسان کو دوبارہ جو ہے زندہ کیا جائے گا؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھے امید ہے کہ یہ قریب ہی ہوگا، یہ بہت ہی زیادہ قریب ہی ہوگا۔ تو آخر میں پھر سے اللہ رب العالمین نے انسان کی سب سے پہلی جو خلقت ہے اسے دوبارہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا اور بتایا کہ انسان تو ایک نطفے سے ہم نے اسے پیدا کیا ہے، نطفے سے پھر وہ علقہ بنا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ٹھیک ٹھاک بنایا، درست بنایا، اور پھر جو ہے یہ انسان یہ کہتا ہے کہ اسے جو ہے دوبارہ جو ہے نہیں زندہ کیا جائے گا۔ ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ اس بات پر طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے کہ انسان کو دوبارہ بھی وہ زندہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو سورۃ القیامہ کی یہاں پر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کا ذکر یہاں پر بیان فرمایا ہے، اور اسی طرح انسان کی وفات کا ذکر بھی بیان فرمایا، اور پھر انسان کی جو پہلی خلقت ہوئی ہے اسے بھی یاد دلایا تاکہ انسان اس کو ہمیشہ یاد رکھے اور یہ مت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں کہ دوبارہ اسے جو ہے زندہ کرے، اس پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں، انسان ایسا مت سمجھے، اپنی پہلی خلقت کو یاد کر لے تو خود بخود بات اسے جو ہے سمجھ میں آ جائے گی۔ اس سلسلے میں کچھ سوالات ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہو رہی تھی اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور قرآن کی حفاظت کا بھی اس کے اندر بیان ہے، حدیث کی حفاظت کا بھی اس کے اندر جو ہے بیان ہے۔ جی، اگر سوالات نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو آ، بعد والی جو صورت ہے سورۃ الدہر یا سورۃ الانسان، اس کی تفسیر ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔